پارہ نمبر 27 پڑھ رہے ہیں، سورہ زاریات، رکو نمبر 2 پڑھ لیا تھا، تیسرا رکو آج سٹارٹ کریں گے سورہ زاریات کا پارہ نمبر 27 کے اندر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما۔ چلیں جی، رکو نمبر 2 پڑھ رہے ہیں سورہ زاریات کا پارہ نمبر 27۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی پوری قدرت رکھتے تھے۔ زمین کو ہم نے ہموار کر کے بچھایا ایک بچھونے کی طرح، اور ہم بڑے ہی اچھے خوبصورت ہموار کرنے والے ہیں۔ اس سے زیادہ ہموار ہوئی ہوئی، اس سے زیادہ خوبصورت بچھی ہوئی چیز کوئی نہیں ہے۔ ہماری بھی جتنی چیزیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں وہ اسی زمین کے اوپر ہیں۔ ہمارے ہر گھروں کے اندر جو ہم سوتے ہیں، ہمارے بسترے ہیں، بچھونے ہیں، وہ سب اللہ کے بچھونے کے اوپر بچھے ہوئے ہیں۔ اور ہر چیز کو ہم نے جوڑے کی شکل میں بنایا، شاید کہ تم اس سے سبق حاصل کرو، بس دوڑو اپنے رب کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی بھی دوسرا معبود، کوئی بھی دوسرا شریک، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا آ چکا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے اس سے پہلے بھی کہ قوموں کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا کبھی بھی کہ جس کو انہوں نے نہ جھٹلایا ہو، اور یہ نہ کہا ہو کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے، یا پھر یہ کوئی پاگل ہے، یا پھر یہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے اوپر جنون کے دورے جس کو پڑھتے ہیں، کہ اس کو سمجھ نہیں آتی جو اس طرح کی باتیں یہ لوگ نعوذ باللہ کر رہے ہوتے ہیں رسول، وہ اس وجہ سے اسی دورے کے اندر آگے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر نبی ہر رسول کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا، ان کی قوم نے ان کو اسی طرح کی باتیں کہیں۔ کیا ان سب نے آپس میں کوئی اس بات پہ سمجھوتا کر لیا ہے کہ یہی بات کہنی ہے ہمیشہ؟ ہر دور کا، ہر امت کا، ہر قسم کے لوگوں کا ایک ہی طرح کا ریئیکشن کیوں ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش لوگ ہیں، اور سب کی ایک ہی بات ہے اسی وجہ سے، کیونکہ سب کا جو ہے وہ مقصد ایک ہے کہ اس کو ماننا نہ پڑے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں ہے ان کے پاس جانے کی، ان سے زیادہ ان کو جو ہے وہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ نصیحت کرتے رہو، جب جب موقع آئے، جب جب اس طرح کا واقعہ ہو کہ بھئی اب جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے، وہاں پہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ سارے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے دلوں کے اندر وہ نصیحت جو ہے وہ اثر کر جائے۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ میں کا لفظ استعمال کریں، بہت کم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں یہ سارے کے سارے، ویسے تو سارے اللہ کے ورڈز ہیں لیکن میں کا لفظ کم استعمال ہوتا ہے قرآن میں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے ان سے، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ہمیں کسی کو کھلانا پڑ جائے، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری آ جائے، ہمارے اوپر کوئی اس طرح سے آ کے بیٹھ جائے، ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، ہمیں کتنا زیادہ وہ چیز جو ہے وہ تنگ کری ہوتی ہے، وہ چیز پریشان کری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے اس چیز کے کوئی مطالبے نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ ہمیں کھلاتا ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمیں رزق دینے والا ہے۔ اللہ تو خود ہی رازق ہے سب کا، بڑی قوت والا ہے اور بہت زبردست ہے۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا، یعنی اپنے اوپر جو ظلم کر لیا، اپنے اوپر جو ہے وہ، جس طرح پتہ ہے ہمیں کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے دنیا کے اوپر جو ہوا ہو، تو یہاں پہ اس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا کہ جیسا کہ ان لوگوں کو مل چکا ہے جو کہ ان سے پہلے تھے۔ یعنی جو لوگ جو بھی کام کرتے چلے جائیں گے، وہ چاہے جس بھی قوم سے ہوں، جس بھی ٹائم میں آئے ہوں، وہ جس بھی نسل سے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ جس نے جو بھی کام کیا، جس نے جو بھی عمل کیا، جس نے جو بھی کمائی کی، اس کا اجر اس کو ویسا کا ویسا ہی ملے گا، اس کا بدلہ اس کو ویسا ہی ملے گا جیسا کہ اس نے عمل کیا۔ اس کے لیے جو لوگ جلدی نہ مچائیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے جلدی مچائی جائے، جس کے اوپر جو ہے وہ اصرار کیا جائے کہ آ کیوں نہیں رہا، آ کیوں نہیں رہا۔ آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، ان کو ڈرنا چاہیے اس کام سے، اس دن سے۔ اگلی صورت ہے سورہ طور، مکی صورت ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے طور پہاڑ کی، یہاں پہ 5 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، پہلے پورا پڑھ لیں پھر بات کرتے ہیں۔ یہ قسم ہے طور پہاڑ کی اور ایک ایسی کتاب کی جو کہ ایک مضبوط جلد کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی، اور موجزن جس کے اندر شدید ترین موجیں ہیں، تیز موجیں ہیں اس سمندر کے اندر، کہ ان سب 5 چیزوں کی قسم ہے کہ تیرا رب کا عذاب ضرور ضرور واقع ہونے والا ہے جس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن جو ایک مشکل ٹائم آئے گا، اور ظاہر عذاب کا لینے دینے کا، وہ حساب کا معاملہ جو شروع ہوگا، وہ سارے کا ساری چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلی چیز کی قسم ہے کہ طور کے پہاڑ کی، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ، مطلب ایک طرح سے فیصلہ دنیا کے اندر ہوا تھا نا، کہ اب جو ہے وہ ظالم قوم، یعنی کہ فرعون کی قوم، اور جو دوسری قوم مظلوم قوم تھی یعنی کہ بنی اسرائیل، ان کے درمیان میں فیصلہ ہونے لگا تھا۔ یعنی دیر سے ہوا وہ فیصلہ، بے شک کئی نسلیں جو ہے وہ ظلم کے اندر رہیں، لیکن آخرکار وہ فیصلہ ہو کے رہا
کہ اب جو مظلوم قوم ہے وہ اوپر آئے گی اور ایک طرح سے حساب برابر ہوگا. اور پھر اس کے بعد ایک ایسی کھلی کتاب کی جو کہ واضح جلد کے اندر لکھی ہوئی ہے. ہر دور میں ہر قوم کے پاس جب بھی کوئی نبی آتے تھے تو وہاں پہ جو اللہ کے صحیفے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسج ہوتا تھا وہ ایک واضح جلد کے اندر لکھا ہوا ہوتا تھا. اور وہ لکھتے تھے اس کو، یا پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی صحیفے آسمان سے ہی نازل ہوتے تھے. تو ان کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ایسی کھلی کتاب کی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے یہ کام چلتا چلا گیا ہے. ہمارے پاس تو اس طرح سے نہیں آتا اب ظاہر ہے، لیکن ایک قرآن تو موجود ہے جو کہ اس طرح سے ہی لکھا ہوا ہے. اور آباد گھر کی یعنی کعبہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اتنا زیادہ پہلے ویران جگہ تھی، وہاں سے کسی قافلے کا بھی گزر نہیں ہوتا تھا، وہ اتنی ویران جگہ تھی. لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کے بچے کو ان کو حکم دیا کہ وہاں تک چھوڑ آئے ان کو، اور اس کو پھر اس طریقے سے آباد کیا کہ وہاں اس سے زیادہ آباد کوئی جگہ نہیں ہے اب دنیا کے اندر. دن رات صبح شام ہر وقت وہاں پہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں یہ کام. تو یہ 5 چیزیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ قیامت بھی آ سکتی ہے، اس کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. یہ 5 چیزیں ہو سکتی ہیں تو وہ چیز بھی ہو سکتی ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اونچی چھت یعنی آسمان کی. اتنا بڑا آسمان ہے، بغیر کسی لنٹر کے، بغیر کسی پلر کے، کسی بھی چیز کی سپورٹ کے بغیر وہ کھڑا ہوا ہے. اور اس کے رنگ ہیں، اس کی خوبصورتی ہے، ہر لمحہ، ہر جو ہے وہ ٹائم پہ، ہر دن وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر چیز اس کے اندر جو ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ کل ایسا تھا تو آج جو ہے وہ بھی ویسا ہی ہوگا. اتنی ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں، اتنے ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلرز ہیں، اس کو خوبصورت بنایا ہوا ہے، اس کو حفاظت بنایا ہوا ہے ہمارے لیے. تو آسمان اپنے اندر ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور سمندر کی، پھر زمین کے اوپر جو سمندر ہے اس کے اندر ابھی بھی، جس طرح ہم لوگ شاید ڈسکس بھی ہم نے کیا تھا کہ سارے سائنٹسٹ جو ہیں زمین کے، مرین سائنٹسٹ جو ہیں، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم لوگوں نے 10% بھی نہیں دیکھا کہ سمندر کے اندر کیا ہے. ابھی تک ہماری ٹیکنالوجی 10% بھی نہیں جان سکی کہ سمندر کے اندر کیا کیا کچھ ہے، کس طریقے سے وہاں پہ زندگی ہے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر رہتی ہیں، کون کون سی چیز سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ سب چیزیں ابھی تک بھی ہڈن ہے. تو اس کو بنانے والا کتنا عظیم ہوگا جس نے اتنی ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں بنا دی ہیں، اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان کا رازق بھی ہے، وہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے، ان کو پال بھی رہا ہے، ان کو پیدا بھی کر رہا ہے، ہر چیز وہ اس کی کرتا چلا جا رہا ہے. تو سمندر کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی. 5 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ یہ ساری چیزیں اتنی بڑی ہیں کہ ان کو دیکھ کے انسان کو یقین ہو جانا چاہیے کہ قیامت کا دن اتنا بڑا نہیں ہے، وہ بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور قیامت کے دن میں دوسری بات یہ کہ زندہ کھڑا کر دینا دوبارہ سے. مجھے پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا یہ 5 کام کرنا زیادہ مشکل کام تھا؟ سوچنے والی بات ہے کہ مجھے دوبارہ سے پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوگا یا یہ 5 کام کرنا مشکل ہے. تو یہ 5 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ جسے دفع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک دفعہ وہ آ گئی، ایک دفعہ وہ مصیبت ہمارے اوپر پڑ گئی، وہ شروع ہو گئی تو وہ پھر ختم نہیں ہوگی، وہ پھر چلتی چلی جائے گی. وہ اس روز واقعہ ہوگا کہ جب آسمان بری طرح ڈگمگا جائے گا، اپنی جگہ سے ہل جائے گا. ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ آسمان اپنی جگہ سے ہل جائے؟ آسمان نہ ہو تو کیا ہو ہمارے سامنے؟ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ دوسری طرف کیا ہے. اس طریقے سے ہماری زندگی ہو اگر یہ آسمان ہمارے اوپر نہ ہو. اور پہاڑ اڑے اڑے روئی کی طرح پھر رہے ہوں گے. اتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے، ہمیں اس کی جو ہے وہ ٹاپ بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی. ہم ٹاپ پہ جا کے دیکھتے ہیں زمین پہ، ہمیں لوگ نظر نہیں آ رہے ہوتے، اتنا اونچا، اتنا بڑا اور اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ. لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اڑے اڑے پھر رہے ہوں گے. تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو کہ آج کھیل کے طور پر اپنی دلیلوں میں لگے ہوئے ہیں کہ صرف اپنے آپ کو سچا پروف کرنا ہے، اپنی بات کرنی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے، اور اپنے جو ہے وہ دلیلوں میں اپنے جو پرسپیکٹیو ہے سوچنے کا، صرف اسی کو صحیح سمجھنا ہے اور اسی میں لگ کے جو ہے وہ ہر اس چیز کو جھٹلا دینا جو کہ قرآن کے اندر ہے یا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے کر چلا جائے گا، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اب بتاؤ کہ یہ جادو ہے یا پھر تمہیں اور کوئی بات نہیں سوجھ رہی ہے؟ اب کرو وہ ساری کی ساری باتیں جو کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، وہ ساری دلیلیں، وہ ساری کی ساری حجت بازیاں، وہ سارے پوائنٹس جو اس وقت کیا کرتے تھے، اب لے کے آؤ وہ ساری کی ساری باتیں. جاؤ اب جھلسو، جلو اس آگ کے اندر. اب خواہ تم صبر کرو گے یا نہیں کرو گے، یا تم چیخو گے چلاؤ گے یا پھر تم صبر کے ساتھ بیٹھو گے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، دونوں برابر ہیں. وہ تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے کہ تم عمل کر کے آئے ہو پیچھے. تم نے اپنے اوپر یہ ظلم کیا، کسی نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا یہاں پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انجام سے بچائیں. متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہاں باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، مزے میں رہیں گے وہ ان چیزوں سے جو ان کا رب ان کو دے گا، اور وہ ان کا رب انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لے گا، عذاب سے بچا لے گا. ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو. ایمان کے بدلے میں نہیں جائیں گے وہاں پہ، اعمال کے بدلے میں جو کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا. اگر ہم مسلمان پیدا ہو گئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے.
ہاں اگر ہم جو ہے وہ اعمال اچھے کرتے ہیں اس کے اندر ہمارا کمال ہے نا، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے وہ کرنسی بن سکتی ہے خریدنے کی جنت کو. ظاہر ہے وہ تو ہم اپنے اعمال کے اوپر خرید بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں شامل ہے. لیکن جب کچھ کر کے ہی نہیں جائیں گے تو پھر کیا ملے گا آگے؟ جب ہم صرف اسی گمان میں رہیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دیں گے، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی، ہم جو مرضی کرتے رہے، ہم تو لاڈلی قوم ہے، ہمارے لیے تو شفاعت ہے، ہمارے لیے تو یہ معاملہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں. یہ سارا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. وہ اپنے اعمال کے بدلے میں ملے گا سب کچھ جو کہ کرتے رہے. وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی اولاد میں بھی جو ان کی اولاد کے اندر سے کسی درجے میں ان کے نقش قدم پر چلے گی، ہم اس کی اولاد کو بھی جنت میں اس کے ساتھ ملا دیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ اولادیں ہمارے ساتھ ہوں. ہمارا کیا دنیا کے اندر جو تعلق ہے اولاد کے ساتھ وہ صرف دنیا تک ہی ہے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے ساتھ آگے بھی چلے؟ ہمیں اتنا پیار ہوتا ہے اپنی اولاد سے، اولاد سے زیادہ پیار کس کو ہوتا ہے کسی سے؟ تو اس پیار کا یہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ریزلٹ ہونا چاہیے کہ ان کی تربیت کی جائے اچھی اچھی، ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے. کیونکہ ہم ان کا ساتھ صرف دنیا میں ہی نہیں چاہتے کہ آج موت آئی اور وہ ساتھ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری اولادوں کے ساتھ ملائے ہماری جنتوں کے اندر، آمین. اور پھر ان کے اعمال میں کوئی بھی گھاٹا ان کو نہ دیں گے، یعنی کہ جو کر کے آیا ہے اس کو انصاف کے ساتھ بلکہ بڑھا کے ملے گا اچھائیوں کو. ہر شخص اپنی کمائی کا بدلہ پائے گا وہاں پر. ہم ان کو ہر طرح کے پھل، گوشت اور جس چیز کا بھی ان کا دل چاہے گا وہ خوب دیتے چلے جائیں گے. کبھی بھی وہ جو سپلائی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، جتنا دل چاہے گا وہ کھائیں گے. اور ایک دوسرے سے جام لپک لپک کر شراب کے وہ لے رہے ہوں گے، جس کے پینے کے بعد وہ کوئی بھی الٹی بات، کوئی بھی فحش قسم کی بات یا بدکاری نہیں کریں گے. اس کے اندر نشہ نہیں ہوگا کہ وہ پاگل ہو جائیں گے، ان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اور وہ ان کی خدمت میں لڑکے دوڑے پھر رہے ہوں گے جو کہ ان کی خدمت کے لیے خاص مخصوص ہوں گے. وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہ کام کریں گے. اور ایسے خوبصورت وہ ہوں گے لڑکے کہ جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوتے ہیں. جو جتنی خوبصورت چیز ہوتی ہے اس کو اتنا چھپایا جاتا ہے نا، جس طرح جیولری بھی ہوتی ہے ہمارے پاس، اگر کوئی ڈائمنڈز ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ان کو اتنا سرے عام بازار کے اندر نہیں رکھا جاتا، ان کو تھوڑا سا چھپا کے رکھا جاتا ہے. تو جو جتنی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے اتنی قیمتی اور اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ ایسے خوبصورت ہوں گے وہ کہ جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوتی ہیں. جس طرح سمندروں کی بہت نیچے ڈیپ ڈاؤن ایک موتی بنتا ہے، وہ کتنی چھپی ہوئی چیز کے اندر بنتا ہے، ایک سیپ کے اندر بنتا ہے وہ. پھر یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کے میں گزری ہوئے حالات پوچھیں گے کہ تم کیسے یہاں تک پہنچ گئے، تمہارے ساتھ دنیا میں کیا ہوا، تم نے کیسی زندگی گزاری. تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. ہمیں بے شک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گھر بھی دیے، اولاد بھی دی، مال بھی دیا، اسباب بھی دیے، زندگی کی ہر آسائش دی، لیکن ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ زندگی بسر کرتے تھے. آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والے ہوا کے عذاب سے بچا لیا، یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لیا. آج ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ہم نے کسی کو اس کے علاوہ نہیں پکارا اپنی مدد کے لیے، اپنی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، اپنے رب کو ماننے کے لیے، اسی کو رب مانا، اس کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانا. اور وہ واقعی بہت ہی احسان کرنے والا اور رحیم ہے. رکو نمبر 1 ختم ہوتا ہے، رکو نمبر 2 سورہ طور کا پڑھیں، پارہ نمبر 27 میں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ ہی تم کاہن ہو، کاہن کا مطلب ہوتا ہے جادوگر، اور نہ ہی مجنون، یعنی تم پہ جنون کے دورے نہیں پڑتے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا اس بات کا کہ وہ نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں کہ لوگ اتنا زیادہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو خود بھی ایک طرح سے تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سے اچھے ورڈز کی، اچھی ایک سمجھ لیں کہ تسلی کی، کہ دل کی بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے کہی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی یہاں پہ. اسی طرح جو لوگوں کو بھی بتایا اس تسلی کے ذریعے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کاہن نہیں ہے، وہ جادوگر نہیں ہے، وہ مجنون نہیں ہے. یہ ساری صرف باتیں ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو کہ ماننا نہیں چاہتے، تو وہ پھر اس طریقے سے الزامات اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں جو اس طرح کی شاعری کے طور پہ یہ قرآن کی باتیں کریں، جس کے حق میں ہم گردش ایام کا ذکر کریں، یعنی اس کے اوپر مصیبت آئے، کوئی زمانے کی گردش ایام ہوتا ہے کہ زمانے کی کوئی مصیبت آئے، یعنی زندگی کا پہیہ کبھی اوپر ہوتا ہے نا کبھی نیچے، تو آج بے شک اوپر ہے تو کل نیچے جائے گا، تو ہم جو ہے اس بات کا انتظار کریں. ان سے کہو اچھا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کا حکم دیتی ہیں کہ ہر وقت ان کی عقل میں صرف یہی بات ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے پیغام کو یا ان کے فالوورز کو یا مسلمانوں کو یا جو ماننا چاہتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نیچا کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی بات ان کی عقل میں نہیں آتی. اتنے عقل مند ہیں، اتنے جو ہے غرور ہے اپنی عقل کے اوپر، اپنی بات کے اوپر، اپنے جو سمجھ کے اوپر، تو پھر یہی بات کیوں آتی ہے ان کے اندر سے؟ یا در حقیقت یہ غصے کے اندر، جیلسی کے اندر، اناد
کے اندر جو ہے وہ ایک سمجھ لیں حسد شدید ترین، اس میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں کہ ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر اپنا فضل کر دیا جس کو یہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ جس کے اوپر بھی چاہیں وہ کر دیں. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کی ایک کلام خود بھی بنا کر لے آئیں. اتنا ہی آسان کام ہے، اتنا ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے اس کام کو بنانا، اس کلام کو لکھنا، اس کلام کی بات کرنا. تو پھر خود بھی کر کے لے آئیں. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے تھے، اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں جو اتنا زیادہ انکار ہے ان کے اندر؟ یا کسی خود اپنے ہی خالق ہیں، یہ خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، یا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یقین رکھتے ہی نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی یقین ہے ہی نہیں. کیا یہ تیرے رب کے خزانوں کے ان کے قبضے میں ہیں؟ ہر قسم کی بات، ہر قسم کا فضل، ہر قسم کی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے اوپر کوئی کسی نہ کسی قسم کا احسان آتا ہے، وہ کیا ان کے قبضے کے اندر ہے یا انہی کا حکم چلتا ہے صرف؟ مطلب اتنا غرور، اتنی انا پرستی، اتنا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کس وجہ سے ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری یہاں پہ لاجیکل قسم کی باتیں کی کہ کیا یہ خود اپنے خالق ہیں، کیا انہوں نے کسی کو پیدا کیا ہے، کیا زمین اور آسمان انہوں نے پیدا کیے ہیں. یہ سارے معاملات اس طرح اتنا اکڑ، اتنے غرور کیوں ہے؟ کیا کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا غرور ہے؟ کس بات پہ ہے اتنا غرور؟ اور پھر کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر یہ اوپر کے جو ہے آسمانوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے باتیں سنتے ہیں اور پھر آ کے زمین پہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی نہیں فلاں بت بھی ہے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے وہ مجنون ہے، یا اس طرح کی ساری باتیں؟ یہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری باتیں؟ ان میں سے جس نے کوئی گن سن لی ہو وہ لائے کوئی دلیل لے کے آئے کہ ہاں بھئی میں نے وہاں پہ جا کے یہ بات سنی ہے، فرشتہ یہ بات کر رہا تھا، یا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی میرے پر وحی آئی ہے. کوئی تو بات ہو کہ اللہ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں بنا لی ہیں کہ بھئی فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، کیونکہ مکہ والے اس طرح کی بات کرتے تھے. اور تم لوگوں کے لیے بیٹے ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اپنے لیے بیٹی کسی کی ہو جائے. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ بیٹی کسی کی ہو جائے، ان کے ہاں بھی معاملہ تھا اور ہمارے ہاں بھی ہے. یہ بہت حد تک یہ والا معاملہ ابھی تک گیا نہیں، ابھی تک ہم جاہلیت کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا آگے آ گئے، مطلب سائنس کی ترقی دیکھ لیں، اپنے آپ کو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیا، لیکن سٹل دماغ اور سوچ اور باتیں سب وہیں کی وہیں اڑی ہوئی ہیں کہ بس نہیں چلتا کہ بیٹیوں کو جو ہے نا وہ کیا ان کے ساتھ کر دیں. یہاں پہ تو خیر یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان میں واپس جائیں کچھ جو ہے وہ دیہاتی علاقے میں، اور بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو شہری علاقوں میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کسی کی 3 سے 4 بیٹیاں ہو جائیں، ان کو آگے جو ہے وہ لوگ کوئی بات نہیں، اللہ جو ہے نا وہ اگلی دفعہ دے گا، اوئے ہوئے بیچارہ باپ. اس طرح کی ساری باتیں ہمارے یہاں بہت کامن ہے. میرا خیال ہے آپ سب لوگ جو ہے وہ اس بات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. بہرحال ان کا بھی اسی طرح کا معاملہ تھا اور وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے تھے، تو اللہ کے ساتھ انہوں نے بیٹیوں کو جوڑ دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹیاں بری ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بات ہے کہ انسان کی اچھا ہونے کی ایک یہ بات ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. اچھا، اس کے بعد کیا تم ان لوگوں سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ اتنا جو ہے وہ بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ بھئی تم آ کے ان کو کوئی بات بتا رہے ہو؟ یعنی سارے قرآن کو آگے بھیجنے میں، آگے سکھانے میں کیا تم کوئی اجر مانگ رہے ہو کہ جس کی وجہ سے ان کو غصہ آ رہا ہے کہ بھئی ہمیں اجر بھی دینا پڑے گا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا ان کے پاس کسی غیب کا علم ہے کہ جس کی بنا پر یہ باتیں لکھتے اور بولتے ہیں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ ساری کی ساری باتیں ہیں اور اگر اس طرح کی کوئی چال چلنا چاہتے ہیں اپنی جھوٹ بول کے، اپنی اس طرح کے الزامات لگا کے، تو کفر کرنے والوں کے اوپر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. ہاں وقتی طور پہ لگے گا کہ بھئی ہماری چال چل رہی ہے، لیکن ان دا لانگر رن دور چل کے یہ سارا معاملہ الٹا ہی ہوگا. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی دیکھ لیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیں، یعنی ہر وقت یہ بات کرتے تھے کہ کوئی نشانی لے کے آؤ، کوئی معجزہ لے کے آؤ، کوئی اس طرح کی بات لے کے آؤ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو صرف بادل ہیں جو کہ اس طرح سے چل رہے ہیں، یہ تو آسمان نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہوا. مطلب اس کو بھی آنکھوں دیکھی چیز کو بھی ماننے سے انکار کر دیں گے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن تک پہنچ جائیں جس دن یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کو اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی دوسرا ان کی کسی مدد کو آئے گا. اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے جو کہ اس دنیا کے اندر ہے، جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. صرف جو قیامت کا معاملہ ہے یا صرف جو حساب کا معاملہ ہے وہ اس دن تک نہیں ہے، اس دن تو واضح طور پہ ہو جائے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی لوگ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں جو اعمال وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ کے اندر ہو، جب تم اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی، یعنی فجر کے وقت.
رکو نمبر 2 ختم ہو گیا. اگلی صورت ہے سورہ نجم. نجم ستارے کو کہتے ہیں اور مکی صورت ہے. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے تارے کی کہ جب کو وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہوا ہے نہ بہکا ہوا. یعنی رفیق کو نا دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا, یہ تو ایک وحی ہے جو اس کے اوپر نازل کی جاتی ہے. اسے زبردست قوت والے نے تعلیم کیا ہے جو کہ بہت صاحب حکمت ہے. یہاں پہ حضرت جبرائیل کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہو رہی. جو کہ بہت صاحب حکمت ہے. وہ سامنے کھڑا ہوا جبکہ وہ اوپر کے آسمان کے اوپر تھا. جب پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی تو حضرت جبرائیل کو انہوں نے آسمان کے اوپر دیکھا تھا, اور پھر وہ قریب آیا اور پھر اوپر معلق ہو گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر بالکل ساتھ ساتھ آ کے وہ نیچے آنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اوپر ٹھہر گئے, یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم کچھ فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وہ وحی پہنچائی جو کہ اس کو پہنچانے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ کو بالکل بھی نہیں ملایا. یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ نظر کا دھوکا تھا یا کوئی شیطان جو تھا وہ اس طرح کی کوئی بات کر رہا تھا, نہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. واضح طور پہ انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا وہاں پہ, اور وہاں پہ انہوں نے جو بات کہی انہوں نے صاف صاف آگے تم لوگوں کو بتا دی. اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی اس کے اندر. کیا اب تم اس کے اوپر جو ہے وہ جھگڑتے ہو جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. یعنی وہ واضح طور پہ وہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جو کہ ان کے ساتھ ظاہر ہے جبرائیل جو تھے وہ انسانی شکل میں بھی آئے تھے 1-2 دفعہ, لیکن بہرحال جو چیز انہوں نے دیکھی وہ اس کو واضح طور پہ آ کے بیان کر رہے ہیں, لیکن تم صرف اس پہ جھگڑے میں لگے ہوئے ہو. اور ایک مرتبہ اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے ہوئے دیکھا. یعنی جب معراج کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں سدرۃ المنتہا, سدرہ کا مطلب ہوتا ہے بیری کا درخت, عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں, اور المنتہا کا مطلب ہوتا ہے آخری حد تک, اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اس کے آگے جنت الفردوس ہے اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, وہ آخری حد ہے. اور اس سے آگے بہت ساری جو مخلوقات ہیں, ایون ساری مخلوقات جو ہیں ان کو جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. جبرائیل بھی وہیں تک ہی جاتے ہیں اور وہیں سے پیغام لے کے واپس آ جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ جو بیری کا درخت ہے اس کے آگے انتہا ہے, وہ اس کے آگے نہیں جا سکتا کوئی بھی. تو پھر اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے ہوئے دیکھا, یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو, جہاں پاس ہی میں جنت الماوا ہے, یعنی کہ سب سے اونچی جنت یعنی جنت الفردوس ہے. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا وہ کچھ جو کہ چھا رہا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی وہاں پہ ان کو دکھایا, جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا, نگاہ چندھیائی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, نہ ہی حد سے آگے بڑھی. یعنی جو چیزیں ان کو دکھائی جا رہی تھی انہوں نے پورا فوکس ان کے اوپر رکھا, اس سے آگے یا پیچھے یا ادھر ادھر ان کا دھیان نہیں تھا. ان کا دھیان صرف ان چیزوں پہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں رکھی ہوئی تھی. اور اس نے اپنی رب کی طرف سے بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اب یہاں پہ لوگوں کا ایک بات ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا, تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں انہوں نے دیکھی تھی, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا. اسی طرح حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا, صحابیوں نے بھی پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا, تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے وہاں پہ ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے, وہ تو نور ہے, اس کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ابھی. لیکن جنت میں جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہاں جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم یہاں پہ چاند کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب ذرا بتاؤ, کیا تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری اس دیوی منات کے حقیقت پہ بھی کبھی غور کیا؟ یعنی یہ 3 ان کے بڑے بڑے دیوتا تھے, سمجھ لیں, دیویاں اور دیوتا تھے. لات, عزا اور منات, یہ 3 تھے جو کہ یہ کہتے تھے کہ کوئی فرشتے ہیں جن کی ہم نے دیویاں بنائی ہوئی ہیں نا. تو کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ 3 بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں, حالانکہ کسی فرشتے کا یہ 3 نام نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ نام انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو یہ پھر بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی, کوئی دلیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئی ہے اس ساری بات کے اوپر. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں, یعنی اس کے اوپر ہی چلتے چلے جا رہے ہیں, حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہوئی ہے. کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ یعنی حق ضروری نہیں ہے کہ ہم جو چیز چاہ رہے ہیں, ہماری خواہش جو چیز کی ہے وہ حق ہو, اور ہم جتنا مرضی چاہ لیں کہ یہ چیز سچ ہو, یہی چیز سچ ہو, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہو. دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. رکو نمبر 2, آسمان میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں, ان کی شفاعت کسی بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے کہ جس کی وہ کوئی بات سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. یعنی یہ لوگ سمجھتے تھے نا کہ ہم جو لات, منات اور عزا ہیں, اپنی طرف سے سمجھتے کہ فرشتے ہیں یہ, اور ان کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے, ان کی جو ہے وہ عبادتیں کرنے میں مصروف تھے, ان کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہاں پہ اس کا بیان آ رہا ہے, یہاں پہ اس کی بارے میں بات آ رہی ہے کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی باتیں کر کے ان کو کوئی شفاعت مل جائے گی, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کام نہیں آ سکتی. فرشتے اپنی مرضی سے باتیں نہیں کرتے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے. تو یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس کے معاملے میں ان کو کوئی بھی علم نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی علم نہیں ہے. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ نہیں لے سکتا. حق وہ ہے جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اور گمان وہ ہے جو ہمارے دماغوں میں ہے، جو ہماری پوری ایک کلچرل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اصل میں، حالانکہ وہ چیزیں اسلام کی جگہ نہیں لے سکتی. اسلام جو ہے اس کو ماننے پہ ہمیں جنت ملے گی. گمان کو ماننے پہ، دیکھیں یہ لوگ بھی تو گمان کو مانتے تھے، اپنی طرف سے سمجھتے تھے نیک کام کر رہے ہیں، اپنی طرف سے سمجھتے تھے کہ کوئی جنت ملے گی شاید اس کام کرنے سے، جیسے ہم سمجھتے ہیں. تو آج ان دیویوں کی جگہ پہ ہم نے وہ بہت ساری دیویاں اور دیوتا بنائے ہوئے ہیں جن کو ہم پوج رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نیک کام کر رہے ہیں. تو وہی والی ساری بات ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا اسے کچھ چاہیے ہی نہیں، صرف اسے دنیا کی زندگی ہی چاہیے، تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. ان لوگوں کا علم بس یہی کچھ ہے، ان کو دنیا میں ہی بس ادھر ادھر ٹکرے مارنے دو. یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھے جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بہت غلط قسم کے کاموں سے پرہیز کرتے تھے، سوائے اس کے کہ جو قصور ان سے سرزد ہو جاتا تھا وہ مطلب اس پہ معافی بعد میں مانگ لیتے تھے، لیکن جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے تھے. بلا شبہ تیرا رب کے دامن میں بہت ہی وسیع ہے، دامن مغفرت کے لیے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، جب وہ مٹی کے ذرات جو ہمارے جسم کے اندر لگے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا، ہمارے جسم کا، ہماری انسان جو بھی ہماری ایک شخصیت ہے اس کا ایک پتلا بنایا. اللہ اس ایک ایک ذرے کو جانتا ہے جو زمین سے اٹھا کے جہاں سے ملایا گیا. پھر اس کے بعد وہ تمہیں تب بھی جانتا ہے جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین تھے. جنین اس کو کہتے ہیں جو کہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے یہاں بھی ابھی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی، یہ فوراً سے پتہ چل جائے کہ کنسیو ہو گیا، اس وقت کو کہتے ہیں. پھر بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے بیان نہ کرو کہ میں بہت پاک ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. وہی بہتر جانتا ہے. مطلب اگر وہ یہ ساری چیزیں جان سکتا ہے نا تمہارے بارے میں کہ تم کس کس ذرے سے بنے ہوئے ہو اور تم کس وقت جو ہے وہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا جبکہ کوئی وجود نہیں تھا تمہارا اس دنیا کے اندر، تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی میں کون پاک ہے، واقعی میں کون اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. رکو نمبر 3. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا. یہاں پہ ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی ہے. وہ بہت بڑا سردار تھا مکہ کا اور بہت بڑا قسم کا سمجھ لیں کہ منافق تو نہیں تھا، وہ کافر تھا. لیکن جب اس نے شروع میں جب اس نے قرآن سنا تو اس کو لگا کہ ہاں بات ٹھیک ہے، اور اس نے کہا، اس نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے وہ ایمان لے آئے گا. لیکن اس کا کوئی دوست تھا، جب اس نے سنا کہ وہ ایمان لانے لگا ہے تو وہ اس کے پاس آیا اور اس نے اس کو کہا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا اور اپنا نسلی دین نہ چھوڑو، اور تم مجھے ایسا کرو کچھ پیسے دے دو، اور اس پیسوں کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ تمہارا جو آخرت میں عذاب ہوگا وہ میں برداشت کر لوں گا تمہاری جگہ پہ، تو تم مجھے دنیا میں اتنے پیسے دے دو. تو اس نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں قبول نہیں کروں گا یہ اسلام، اور الٹا وہ اس کی سمجھ لیں مخالفت کے اوپر آ گیا. بہت زیادہ اس نے مخالفت کی تھی ولید بن مغیرہ نے. جس طرح ابو جہل تھا یہ اس کا ساتھی تھا، اس کا دوست تھا یہ. خیر بہرحال تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دے دوں گا، اور اس نے وہ بھی پیسے پورے نہیں دیے تھے. تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا. اس نے وہ وعدہ جو اس سے کیا تھا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا، وہ اس نے وعدہ بھی پورا نہیں کیا. کیا پھر اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے کہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ اتنے سے پیسے دینے کی وجہ سے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر ایک ہی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہمارے اپنی قرآن کے اندر اتنی دفعہ یہ بات آئی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ کہ جو اس کی وہ کوشش کرے. جس نے اس کی کوشش کی اس کو وہی ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی کوشش دیکھی جائے گی، رزلٹ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوا. اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پوری جزا دے دی جائے گی. اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب کے پاس ہی ہے. اور یہ کہ اس نے ہنسایا اور اسی نے رلایا. دنیا میں اگر وہ ہنسا رہا ہے تو آخرت میں وہ رلانے پہ بھی قادر ہے.
اگر دنیا میں وہ سکون دے رہا ہے، دنیا میں وہ نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے، تو آخرت میں وہ لے بھی سکتا ہے واپس. اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ پہ ہے. وہ کر لے گا اور وہ کر کے دکھائے گا، وہ کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی ہے کام کرنے سے. اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے. شعراء آسمان کے سب سے روشن ستارے کو کہتے ہیں، جس کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے. اور آج کل بھی ہیں ستارہ پرست جو کہ ستاروں پہ کچھ بلیو کرتے ہیں. اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ وہ ستاروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا اور اس طرح کی فضول قسم کی باتوں میں پڑے میں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ جو سب سے زیادہ روشن ہے، جس کی طرف سب سے پہلے نظر پڑتی ہے، جس کو یہ لوگ پوچھتے تھے، اس کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اس سے مانگنا یا اس سے کچھ ایکسپیکٹیشن لگانا، اس سے جو ہے وہ کچھ قسمتوں کا حال معلوم کرنا، اس سے اپنی نیچر کے بارے میں معلوم کرنا کہ بھئی میرا فلاں سٹار ہے تو میں یہ ہوں، تو یہ ساری چیزیں ہم نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں حرام ہیں ہمارے اوپر، یہ چیزیں نہیں کر سکتے. ستارے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سب باتوں سے. اچھا آگے چلتے ہیں. اور یہ کہ اسی نے عاد کو ہلاک کیا، قوم عاد کو، اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا. اور ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو تباہ کیا، کیونکہ وہ تھے ہی سرکش لوگ، شدید ظالم لوگ تھے. اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا کے پھینکا، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم. اور پھر چھا گیا ان کے اوپر وہ سب کہ جو کہ چھایا تھا. بس اے انسان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا کے جو ہے وہ اپنے رب سے نافرمانی کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے، پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، یعنی ایک خبردار کرنے والی چیز ہے. آنے والی گھڑی بہت قریب آ لگی ہے، قیامت کی گھڑی بہت قریب آ لگی ہے. اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے. اب کیا یہ وہی باتیں ہیں جن پر تم جو ہے اظہار تعجب کرتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے یہ کیسی بات ہے، یہ ہوگی کب آئے گی؟ لگ تو نہیں رہا کہ کبھی آئے گی. یہ کیسی بات ہے، یہ تو عجیب سی بات ہے. ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. اپنی حالتیں جو ہیں ہماری، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارے حرکتیں ہیں، جو ہماری روزانہ کی زندگیاں ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر اتنا ہنسا جائے اور رویا نہ جائے. ہم میں سے کون کب رویا اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو دیکھ کے، اپنی زندگی کو دیکھ کے؟ میں دکھ کی وجہ سے نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہم چھوڑ کے آ چکے ہیں پیچھے، اور ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے اب. تو ان کے اوپر کون کب رویا تھا؟ کتنا عرصہ گزرا ہے روتے ہوئے، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو. صرف اپنے دل میں اگر کوئی آواز آ بھی جاتی ہے، اس کو بھی ادھر ادھر کی انٹرٹینمنٹ میں اڑا کے ختم. جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ، یہی ہمارے لیے بہتر ہے. یہاں پہ سجدہ ہے، تو پہلے سجدہ کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے سجدہ کرنا کس طرح سے. سجدہ تلاوت آ رہا ہے. اللہ اکبر کہہ کے نیچے جائیں گے اور ایک ہی سجدہ کریں گے. کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، جو بھی سجدے میں پڑھتے ہیں وہی پڑھیں، اور اٹھتے ہوئے جو ہے وہ اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سلام نہیں پھیرنا اینڈ پہ. تو چلیں پہلے سجدہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی سورت پڑھیں گے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. سورہ قمر ہے یہاں پہ. قمر پیچھے والی سورہ نجم تھی، ہاں ستارے کے اوپر تھی، اور یہ سورہ قمر ہے. قمر چاند کو کہتے ہیں. مکی صورت ہے. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قیامت کی گھڑی بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. اب یہ بلا جو شکل القمر کا واقعہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے ہاں جو ہے بہت زیادہ ایک مسکنسیپشن موجود ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مطلب ان کے ہاتھ کے اشارے سے ہوا تھا، یا پھر وہ لوگ معجزہ مانگ رہے تھے، معجزے کے اوپر آیا تھا یہ. تو اس کے بارے میں جو صحیح حدیث ہے اس کے اندر سے کہیں سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ یہ چیز کیوں ہوئی تھی. یہ شاید یہ خود سے ہو گئی تھی، یا پھر یہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اشارے سے ہوئی تھی، یا پھر مکہ والے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے جا رہے تھے اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، یا خود سے کیا تھا. یہ اس سب چیزوں کے بارے میں اتنا زیادہ کنفرم نہیں ہے. تو اس پہ بحث میں پڑھنا، اس پہ جو ہے وہ دلیلیں لے کے آنا، اور اس کے اوپر اتنی زیادہ نعتیں بھی ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں کہیں پہ بھی کنفرمیشن نہیں ہے بہت زیادہ. تو اس سے جو ہے وہ اس میں اتنا بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. یعنی ان لوگوں نے میرے آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے، یہ تو جادو والی بات ہے. اب یہ اس چیز کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ لوگوں نے معجزہ مانگا تھا یا نہیں مانگا تھا، یا خود سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کہ وہ اس طرح سے کریں اور اس طرح سے جو ہے وہ ہوا. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا یہ جو کچھ بھی ہوا. تو اس میں کیونکہ عام طور پہ اگر وہ کر سکتے تھے یہ کام تو پھر وہ کبھی بھی کر لیتے، کیونکہ معجزے تو وہ ہمیشہ سے مانگ رہے تھے. تو اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں چلے جانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس سے منسوب کر دینا، جس طرح سے نعتوں کے اندر میں نے بہت دفعہ یہ چیز سنی ہے کہ وہ جیسے اس طرح سے اس کو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی وہ چیز. تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا تھا یہ، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ واپس جڑ گیا، جیسے بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوا.
خیر انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفس کی ہی پیروی کی. یہ معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر ہی رہنا ہے. یعنی یہ ساری زندگی جو ہے وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے رہیں اور پھر یہ سمجھیں کہ بھئی اس کا کوئی انجام نہیں ہے, ہم کہیں پہنچیں گے نہیں, یہ بس زندگی ایک ہی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ جو مرضی کرتے رہو. ایسا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں کوئی انجام ہے اس پوری زندگی کا جہاں تک پہنچ کے رہنا ہے سب نے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رہنے والوں کے لیے بہت سامان عبرت ہے. یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس کوئی انف انفارمیشن نہیں ہے, انف ڈرانے والا نہیں آیا ان کے پاس کوئی, اور ایسی حکمت ہے جو کہ نصیحت کے مقصد کو پورا کرتی ہے. یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے, مگر اس طرح کے سارا ڈرانا تنبیہ کرنا ان کے اوپر کسی کام نہیں آتی, ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس بات پہ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو, ان کو اگنور کرو. جس کا پتہ چل گیا اس کو سمجھ میں نہیں آتا, اس کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے سمجھایا جائے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو اگنور کرنا بہتر ہے, بجائے اس کو جو ہے وہ تانے گالیاں اور عجیب قسم کی فضول باتیں کرنے اس کے بارے میں چھوڑ دیں. بالکل اس سے رخ پھیر لیں. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز پکارے گا, لوگ بہت ڈری ہوئی نظروں سے اپنی قبروں کے ساتھ اس طرح نکلیں گے کہ گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں. ٹڈیوں کو کبھی کسی نے ان کے اوپر اگر کوئی ذرا سا اٹیک کرے تو وہ ہر جگہ اچھلنے لگتی ہے, ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ کدھر جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, بس وہ پاگل ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے لوگ نکلیں گے, پکارنے والے کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے, اور وہ کافر جو دنیا میں انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی مشکل دن ہے. تب ان کو یقین آ جائے گا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے. انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا یہ تو دیوانہ ہے, اور وہ بری طرح اس کو جھڑکا. انہوں نے برے طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں اللہ تعالیٰ, میں اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا, تو میری مدد کری. بہت زیادہ پیاری دعا ہے نوح علیہ السلام کی. اگر کوئی اس طرح کا مقام آپ کی زندگی میں آ جائے کہ جس کے اندر آپ کو لگے کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اب تو میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ہر چیز کر کے دیکھ لیا, اب کچھ نہیں ہو رہا, تو وہاں یہ دعا مانگنی چاہیے, ربی انی مغلوب فانتصر, کہ اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہو گیا, میرے اوپر ہر چیز اوپر آ گئی, میں بالکل نیچے چلا گیا, میرے پاس اب کچھ نہیں ہے کرنے کو, تو میری مدد فرما اب. تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے, اس کو بہت چھوٹی سی ہے, اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں, بہت ہی پیاری دعا ہے. تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا, اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو کہ مقدر ہو چکا تھا, یعنی عذاب. اور نوح علیہ السلام کو ہم نے تختوں اور کیلوں والی ایک کشتی پر سوار کر دیا جو کہ ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ ہر اس شخص کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی, یعنی جس کی ناقدری کی گئی تھی, جس کو جو ہے وہ جھڑکا گیا تھا, جس کو برا ٹریٹ کیا گیا تھا, اس کے ایمان کی وجہ سے, اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ پہ چل رہا تھا, یہ تھا بدلہ ان کا. تو اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. پھر کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. اس سے پہلے تنبیہ آئی تھی, اس سے پہلے خبردار کیا گیا تھا, پھر آیا تھا عذاب. تو آج ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے, عذاب سے پہلے خبردار کیا جا رہا ہے, مگر اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے. پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ کوئی دیکھے گا اس کو؟ عاد نے جھٹلایا, تو قوم تھی عاد, جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک نحوست کے دن سخت طوفان ان کے اوپر بھیجا. ہوا ایسی تھی جو کہ سخت طوفانی تھی, جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح سے پھینک رہی تھی ادھر ادھر کہ جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں, کہ جیسے ان کی کوئی ان کو چیز پکڑنے والی نہ ہو, کہیں ان کی کوئی جڑ ہی نہ ہو زمین کے اندر. وہ ایک جگہ کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے تھے, اتنی زیادہ اٹھا اٹھا کے ہوا ان کو پھینک رہی تھی. بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات اس سے پہلے. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے, کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ رکو نمبر 2, سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہے, کیا ہم اس کے پیچھے چلیں؟ کیوں اس کی بات مانیں, اس کی ہم بات کو قبول کریں, اس کی نیچے جو ہے وہ چلیں, اس کی بات ماننی پڑے گی, اتباع کرنی پڑے گی, اطاعت کرنی پڑے گی. تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے, ہم اتنے عقل مند لوگ اس کی بات مانیں؟ ہم تو بالکل ہی پاگل ہو گئے اگر ہم نے اس کی بات مان لی اور ہماری عقل ماری گئی ہے. کیا ہمارے درمیان بس ایک یہی شخص تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر نازل ہونا تھا؟ مجھ پہ ہو جاتا, اس پہ ہو جاتا, فلاں پہ ہو جاتا, اس کے اوپر کیوں ہو گیا؟ نہیں, بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور خود غلط ہے اصل میں, اور ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی غلط ہو جائیں سارے کے سارے. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا, یعنی جو اس وقت وہاں پہ پیغمبر تھے حضرت صالح علیہ السلام, کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا
اور خود جو ہے وہ غلط ہے. ہم نے اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج دیا. یعنی اب جو انہوں نے معجزہ بھی مانگا تھا بہرحال، لیکن جو معجزہ آیا اس کے ساتھ ایک فتنہ آیا، اس کے ساتھ ایک پریشانی آئی، اس کے ساتھ ایک ذمہ داری آئی، جو کہ کیا تھی کہ اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے. ان کو بتا دے، واضح طور پہ جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان میں برابر تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنے باری آنے کے دن پر پانی لے گا. یعنی ایک دن جو ہے وہ اونٹنی کا ہے، وہ جہاں سے چاہے کھائے، جہاں سے چاہے پانی پیے، اور دوسرا دن جو ہے وہ پوری قوم کا ہے، پوری قوم کے جانور، انسان، چرند پرند، ہر انسان، ہر چیز جو ہے وہ ایک دن کھائے پیے گی پانی، اور باقی دوسرے دن اونٹنی پانی پیے گی. لیکن ہوا یہ کہ اونٹنی پورا پانی پی جاتی تھی اور ان کے لیے پانی بچتا ہی نہیں تھا. تو وہ بہت مصیبت میں پڑ گئے اس کی وجہ سے کہ جو کہ انہوں نے خود مانگا تھا. انہوں نے خود اپنے لیے جو ہے وہ معجزہ مانگا تھا. آخر کار ان لوگوں نے اپنے ایک آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. پھر دیکھ لو کہ کیسا عذاب تھا میرا اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ان پر بس ایک دھماکہ ہی چھوڑا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا تھا. ایک بہت تیز اور بہت اونچی آواز میں دھماکہ ہوا تھا جس سے وہ سب مر گئے تھے. ایک آواز سے مر گئے تھے وہ. اور قیامت کے دن بھی ایک آواز سے، جب سور پھونکا جائے گا اسی سے سارے مریں گے. تو ایک آواز کی ایک حد ہے جس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، اس سے آگے والی آواز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور وہ ایسے جو ہے وہ روندی ہوئی بھس کی طرح ہو گئے کہ جیسے وہ کبھی وہاں تھے ہی نہیں. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور پھر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس کے اوپر بھیج دی جس کے اندر پتھر تھے. پھر صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا تھا پہلے کہ نہ کریں یہ کام، مگر وہ ساری تنبیہات کو جو ہے اس کے اندر شک ہی کرتے رہے اور باتوں میں مذاق میں اڑاتے رہے ان ساری باتوں کو. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں سے کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی. ان کے پاس کون مہمان آئے تھے؟ بہت ہی خوبصورت شکل میں فرشتے آئے تھے، بہت ہی خوبصورت مردوں کی شکل میں آئے تھے فرشتے. ان کی ایک اور آزمائش تھی جس پہ پوری قوم اس طریقے سے ان کے پاس آئی کہ جیسے ان کے اوپر نشہ طاری ہو رہا ہے کوئی، کیونکہ وہ مردوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے نا اپنا، ہم جنس پرستی کرتے تھے، ہومو سیکچولیٹی تھی ان کے ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی اس شکل میں بھیجا کہ جس میں وہ خود لپکے خود جو ہے وہ نشے میں چور آ رہے تھے اس طرف. تو وہ مہمانوں کی بات ہو رہی ہے. آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں مون دی، مارے گئے سارے. چکھو اب میرے عذاب کا مزہ اور میری تنبیہات کا مزہ. تمہیں میں نے پہلے بتایا، ہر چیز پہلے واضح ہو گئی اور اس کے بعد جب نہیں مانا پھر آیا عذاب. پھر صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب جس کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا ان کے لیے آ گیا. چکھو اب میرے عذاب کا مزہ اور میری تنبیہات کا. دو دفعہ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پس کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ رکو نمبر 3. اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا. آخر کو ہم نے انہیں پکڑا کہ جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑا کرتا ہے کہ اس سے پھر چھوٹ نہیں ہوتی کوئی. اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ آل فرعون کے لیے ذکر کیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو قدرت والا سمجھتے تھے. وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم خدا ہیں شاید، یا ہم سے زیادہ کوئی طاقتور، ہم سے زیادہ کوئی جو سمجھیں جدید قسم کی قوم ہو نہیں سکتی. ہمارے پاس ہر چیز کی قدرت ہے. کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یعنی مکہ والوں کی بات ہو رہی ہے. ان لوگوں سے کچھ بہتر ہے؟ وہ تو بہت بڑی بڑی قومیں تھیں. یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معنی لکھا ہوا ہے کہ ان ساری باتیں تمہارے لیے ٹھیک ہیں، ان کے لیے غلط تھیں؟ تم کر سکتے ہو یہ کام، وہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کے اوپر یہ عذاب آ گیا. یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ہم اپنا بچاؤ کر لیں گے، اس طرح کا کوئی بھی عذاب آ جائے گا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. عنقریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی. دیکھیں مکہ کے دور میں اللہ تعالیٰ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور مدینہ کے دور میں آگے جا کے 9ویں سال کے اندر جو ہے وہ مکہ فتح ہوا تھا. اور اس وقت جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جماعت اور یہ مکہ کبھی فتح ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس قدر ظلم ڈھا رہے تھے، اس قدر وہ لوگ جو ہے وہ غالب آئے ہوئے تھے ہر چیز کے اوپر. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہاں بھی پورا ہو کے رہا. اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی اس طرح بھاگ رہے ہوں گے. بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے. یعنی دنیا میں بھی عذاب آئے گا لیکن آخرت میں جو آئے گا وہ تو اصل بدلہ وہاں پورا ہوگا. اور بڑی آفت اور سخت تلخ گھڑی ہے وہ، بہت مشکل گھڑی ہے وہ. یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے اس دن بھی، ہم دنیا میں بھی بچ جائیں گے، ہم آخرت میں بھی بچ جائیں گے. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپیٹ کا مزہ.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھیں. ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ کچھ مقصد کے لیے آئی ہے، وہ اپنا مقصد پورا کیے بغیر نہیں جائے گی اس دنیا سے. اور بس ہمارا حکم ایک ہی حکم ہوتا ہے کہ اس کی وہ تقدیر کا کام ختم ہو جاتا ہے، وہ معاملہ بالکل واپس آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی، اور پلک جھپکاتے ہی وہ عمل میں آ جاتا ہے. تم جیسے بہت سو کو ہم پہلے ہلاک کر چکے، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب دفتروں میں درج ہے، یعنی رجسٹرز میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات سب لکھی ہوئی ہے. نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچی عزت کے ساتھ. بہت زیادہ بڑا جو ہے وہ قدرت والا ہے ان کا بادشاہ، اور اس کے بہت قریب ہوں گے وہ سب کے سب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے کریں. اگلی سورہ رحمان ہے، مکی سورت ہے، اس کا تو میرے خیال ہے سب کو ترجمہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، تو جلدی سے کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا بھی سکھایا، جس کو بولنا سکھایا گیا اور پھر وہ بولتا اس طریقے سے ہے کہ جیسے وہ خود ہی سب کچھ ہے، جیسے اسی کو سب کچھ سب سے زیادہ پتا ہے. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کا ایک مقصد ہے، وہ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں. اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، 24 گھنٹے سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کیا. میزان ترازو کو کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو تولنے کا ایک قاعدہ، ایک سمجھ لیں ایک قانون، کہ دو چیزوں کو کس طریقے سے تولا جائے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، چیزوں کو برابر تول کے برابر طریقے سے انصاف کے ساتھ بات کی جانی چاہیے. انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. چاہے وہ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ہاتھ میں ایک ترازو پکڑ کے کام کر رہے ہوں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے جہاں جہاں پہ انصاف کی بات ہو رہی ہو وہاں پہ انصاف سے بات کرنی چاہیے، عدل سے بات کرنی چاہیے، کہ برابری کے اوپر بات کی جائے. یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے تو ساری کی ساری برابریاں، اپنے لیے سارے کے سارے حقوق جو ہے وہ میرے لیے ہیں لیکن فرائض دوسروں کے لیے ہیں. یہ برابری نہیں ہے، پھر یہ انصاف بھی نہیں ہے. اور اس میں پھر ہم نے میزان میں ڈنڈی ماری ہے ایک طرح سے، کہ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا ہے، صرف انسان کے لیے نہیں ہے وہ، یا صرف جو ہے وہ کسی اسپیسیفک کلر کے انسانوں کے لیے نہیں ہے وہ، یا پھر کسی اسپیسیفک قوم سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے وہ، ہر مخلوق کے لیے ہے وہ. اس میں طرح طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جس کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. طرح طرح کے غلے ہیں اس کے اندر جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے، کام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جلانے کے لیے بھی معاملہ ہوتا ہے، اور دانا بھی ہوتا ہے. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکرے کی جیسی سوکھی سڑے گاڑے کی مٹی سے پیدا کیا، اور جس کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا وہ جن تھے. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ آپس میں باہم مل جائیں، مگر پھر بھی ان کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. اب اس طرح سے تو ہے کہ دو سمندر، یہ کینیڈا کے پاس ہے وہ جگہ جہاں پہ دو سمندر ملتے ہیں، دونوں کا کلر ڈیفرنٹ ہے لیکن آپس میں ملتے نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایک جنرلی بھی اگر سمندر کا پانی دریاؤں کا پانی سمندر میں گرتا ہے تو وہ میٹھا پانی ہوتا ہے، اور سمندر کا پانی کھارا پانی ہوتا ہے، اور ہر دریا نے ایٹ دا اینڈ جا کے سمندر میں گرنا ہوتا ہے. لیکن جہاں وہ گر رہا ہوتا ہے وہاں میٹھا پانی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے پورا سمندر تو کڑوا ہے، کھارا ہوتا ہے، وہ پانی پیا نہیں جا سکتا. لیکن ان دونوں کے درمیان میں ایک واضح طور پہ ایک ڈیفینیشن ہے، ان دونوں کے درمیان میں واضح طور پہ ایک لائن ہے جس کی وجہ سے آپس میں ملتے نہیں ہیں. سارا پانی، ساری دنیا کا پانی کھارا نہیں ہو جاتا، ساری دنیا کا پانی میٹھا بھی نہیں ہو جاتا. تو ایک واضح پردہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے دونوں کے درمیان میں جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، وہ آپس میں مل جل کے ایک نہیں ہو جاتے. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ظاہر ہے. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں، اور یہ سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں جو تم دیکھتے ہو، یہ سب اسی کے ہیں. اسی نے بنانا سکھائے تھے، اسی نے جو ہے وہ یہ سب اس کو پاسبل کیا، اس پوری کی پوری چیز کو. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رکو نمبر 2، ہر چیز جو اس زمین پہ ہے فنا ہو جانے والی ہے، کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں آئی ہے، اور صرف تیرے رب کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ جو باقی رہنے والی ہے. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا سوائے انسانوں اور جنات کے. وہ ہر آن نئی شان سے، ہر وقت نئی شان سے ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کو پکارا ہے نہیں پکارا، اس کی اپنی ہی شان ہے ایک. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھ ہو، ہم زمین کا بوجھ تو نہیں بن رہے کہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ عنقریب ہم تم سے باز پرس کرنے والے ہیں
کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آنے لگا وہ دن پر ہم دیکھیں گے کہ تم نے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلایا. ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے. تو آج ہی دیکھ لیں اس بات کو کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں، کون کون سی نعمتوں کا جو ہے وہ حق نہیں ادا کرے، اس کا شکر نہیں ادا کرے. اے گروہ جنو انس، اگر تم زمین اور آسمان کی حدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نکل کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. لیکن بھاگ کے دیکھ لو، نہیں بھاگ سکو گے. جہاں جہاں ہم جائیں گے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، وہاں وہاں اس کے فرشتے ہماری حفاظت کریں، وہاں وہاں اس کے فرشتے ہماری جو ہے وہ ساری چیزیں لکھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے لیے بہت زور چاہیے جو تم سوچ رہے ہو نا کہ نکل کے بھاگ جائیں، جو کہ ہے نہیں ہمارے پاس. بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. بھاگنے کی تم اگر کوشش بھی کرو گے تو تم پر ایک آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بس اگر کیا بنے گی اس وقت کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سے لال ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا. اے جنو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اس وقت جھٹلا پاؤ گے. ابھی تو بہت زیادہ ہم سوچتے ہیں نا کہ نہیں بھئی یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اس وقت ساری چیزیں یاد آ جائیں گی. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ میں سے اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کیا پورا ٹائم. ہر چیز جو ہم جھٹلاتے ہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کو ہم اتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، ہر چیز کا حساب ہونا ہے. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. پوچھنا نہیں پڑے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اور ان کی پیشانی کے بال اور پاؤں سے پکڑ پکڑ کر انہیں گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف، جہاں وہ جانا نہیں چاہ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھیں. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آج وہ ہمیں کھینچ نہیں رہا، آج ہمارے اوپر کوئی بھی پریشانی نہیں ہے. آج ہمیں وہ اس نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اپنی مرضی سے کر لو. لیکن اس وقت چھوٹ نہیں ہوگی یہ والی. پھر ہم کیسے جھٹلائیں گے اس چھوٹ کو جو آج دی ہوئی ہے، جو آج یہ آسانی دی ہوئی ہے، آج یہ ساری کی ساری نعمتیں اس دنیا کے اندر دی ہوئی ہیں، آج اتنے موقع دیے ہیں سیکھنے کے. کیسے جھٹلائیں گے ان ساری چیزوں کو وہاں پہ. اس وقت کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں وہ گردش کرتے رہیں گے. ان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا وہی ہے. کوئی اچھی جگہ ان کی زندگی میں نہیں آئے گی، کوئی اچھی چیز، کوئی اچھا لمحہ بھی ان کی زندگی میں نہیں آئے گا اس کے بعد. اور موت بھی نہیں ہے. اور پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. رکو نمبر 3 سٹارٹ ہونے لگا. اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو 2 باغ ہیں. اپنے رب کی پھر کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں ہیں. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں ہر قسم کے پھل، اور ہر قسم کے پھل کی 2 قسمیں، ایک نر اور ایک مادہ. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے کہ جن کے جو کپڑے ہیں ان کے اوپر جو پڑے ہوئے ہوں گے وہ موٹی ریشم کے ہوں گے، بہت خوبصورت قسم کی ریشم کے ہوں گے. اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ان کے اوپر گر رہی ہوں گی کہ وہ ان کو ہاتھ بھی نہیں بڑھانا پڑے گا وہ چیز کھینچنے کے لیے. اتنی آسانیاں، اتنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تواضع ہوگی. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، انعامات کو تم اس وقت جھٹلاؤ گے. یعنی وہی لوگ ہیں جو کہ دنیا میں بھی نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے تھے، تو وہاں جا کے پھر انعامات کو بھی نہیں جھٹلائیں گے. ان نعمتوں کے درمیان میں شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے چھوا نہیں ہوگا. وہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کس طرح کی ہوں گی. اور اس میں اتنا جیلس ہونے والی بات نہیں ہے، ہم بھی یہی ہوں گے. ایک جو لڑکی ہے جو بیوی ہوگی اپنی شوہر کے لیے، وہ ہوگی یہ ان کی ملکہ، ان کی جو سردار ہوگی وہ ہوگی اپنے شوہر کے لیے. وہ تو وہ اسے بچ کے کہیں جا نہیں سکتا. اس لیے اتنا پوزیسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے لڑکیوں کو. وہ سب کچھ میرے لیے سب بہت بڑھ کے ہے جو کہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. یہ کنیزوں کی بات ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے ہم ملکائیں ہوں گی، ہمارے ان کے درمیان میں فرق نہیں ہوگا. تو ہمیں اس پہ اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور مردوں کو بھی جو ان کو یہ بات خیر کون سمجھائے، لیکن بہرحال ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے والی. ہم خوش ہوں گے انشاءاللہ وہاں پہ. اچھا آگے چلتے ہیں. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. کنیزوں کا یہ حال ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا بتائیں. تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں. یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ خواتین کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ مرد اس چیز کا بہت زیادہ ان کو پتہ نہیں ہوتا بات کیا ہے، اور صرف یہی بات کر کر کے اپنی بیویوں کو یا اپنے ارد گرد کی خواتین کو وہ تنگ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن آج چونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر اس کی ملکہ ہم ہیں انشاءاللہ، اگر ہم وہاں پہنچ گئے. اگر نہ پہنچ سکے پھر تو ظاہر ہے کہ اللہ نہ کرے کہ نہ پہنچ سکیں. بہرحال کوشش اور دعا تو یہی ہے کہ پہنچ جائیں.
تو ملکہ جو ہوگی وہ تو ہم ہوں گے. تو یہ کنیزوں کی یہ بات ہو رہی ہے تو ہمارے بارے میں کیا عالم ہوگا؟ ہم سوچ سکتے ہیں کبھی یہ بات؟ تو آگے چلتے ہیں. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو اچھا ہی بدلہ دیا جائے. نیکی کسی نے کی اس کو اچھا ہی بدلہ دیا جائے گا. پھر اے جنوئنس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اور اب ان باغات کے علاوہ 2 اور باغ بھی ہوں گے. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز اور شاداب باغ ہوں گے. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل، کھجوریں اور انار، یہ سب چیزیں ہوں گی. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان میں خوبصورت اور خوبصورت بیویاں. دیکھیں ہمارا بھی ذکر آ گیا نا. تو یہ ساری وہ ملکائیں ہم ہیں. تو اس میں بالکل بھی انسیکیور ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جو بھی بول رہا ہے اس کو بولتے رہنے دیں، وہ کم علمی کی وجہ سے بول رہا ہے. تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اپنے رب کو کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہری ہوئی حوریں. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان اور جن نے ان کو نہیں چھوا ہوگا. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور خوبصورت فرشتوں کے پروں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی ہی برکت والا ہے وہ تیرے رب کا نام جو کہ جلیل اور کریم ہے. یہاں پہ رکو ختم ہوتا ہے. رکو نمبر 3. اگلی صورت ہے سورہ واقعہ، مکی صورت ہے یہ. اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی بھی اس کے واقعہ ہونے کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا. یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ ہر شخص کے سامنے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لے گا اس کو ہوتا ہوا، چاہے جس کے دل میں جتنا بھی شک ہو، چاہے کوئی انکاری ہی ہو ٹوٹل، وہ کہے میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، لیکن وہ بھی جو ہے وہ اس کو دیکھ لے گا اور پھر اس وقت وہ جھٹلا نہیں پائے گا اس کے ہونے کو. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ تتر بتر کر دینے والی آفت ہوگی جو کہ زمین میں اچانک ہلا دے گی. زمین کو پوری کی پوری زمین ہل جائے گی، ہر چیز جو اس کے اوپر ہے وہ ہل جائے گی، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ جیسے غبار بن کے اڑ جائیں. جیسے غبار، بیسیکلی یہاں پہ غبار کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی سمجھ لیں کہ جو ہم دھوپ کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ دھوپ کی ایک وہ شعاع آ رہی ہے اور اس کے اندر جو ایک ذرے ذرے سے ہوتے ہیں ہوا میں، یا ہماری جو ہے وہ گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، وہ لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے. غبار کے لیے وہ لفظ نہیں ہوتا، مجھے نہیں پتا اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن بہرحال جو دھوپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا ذرے، جو کہ ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آ رہے ہوتے، عام آنکھ سے ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے، وہ اس طرح کے ذروں میں تبدیل ہو جائے گا وہ اتنا بڑا پہاڑ. اس طریقے سے وہ اڑے گا. پھر تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. دائیں بازو والے جن کو نامہ اعمال دائیں بازو میں ملے گا، بائیں بازو والے دائیں بازو والے ان کی تو خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے، وہ کس نصیب سے وہاں پہ پہنچ گئے، وہ کیا چیز پا گئے وہاں پہ، ان کی تو خوش قسمتی کا کیا کہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے کریں. اور بائیں بازو والے ان کی تو بدقسمتی کا کیا ٹھکانہ ہوگا اس دن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انجام سے محفوظ کرے. اور سبقت لے جانے والے السابقون جو کہ سبقت لے گئے، جو کہ محسنین تھے، احسان کرنے والے تھے، وہ اپنے حق سے بڑھ کے کرتے تھے ہر دفعہ. جو ان کے اوپر فرض تھا، جو ان کے اوپر معاملات تھے، وہ اس سے بہت بڑے ہوئے تھے آگے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو پھر آگے بڑھنے والے ہی ہیں. وہ اس دنیا میں بھی آگے بڑھے ہوئے تھے، وہ آخرت میں بھی آگے ہی ہوں گے. وہی تو ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگ، نعمتوں بھری جنتوں میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے کریں. یہ بہت کم ہے ہمارے ارد گرد، اور یہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ ہماری جنریشن میں ہیں. پڑھتے ہیں آگے. وہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگ، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. اگلوں میں بہت ہوں گے اور پچھلوں میں بہت کم. اگلوں کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی جو گزر چکے ہیں ان میں وہ زیادہ تھے. پچھلوں میں یعنی ہم ان کے پیچھے آ رہے ہیں تو ہم میں کم ہے وہ، اور ہم سے اگلی میں اس سے بھی کم ہوں گے، اس سے اگلی جنریشن میں اس سے بھی کم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کم لوگوں میں ہمیں شامل کر دیں جو کہ یہ تھے. وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے، یعنی ابدی کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ان کی وہی عمر رہے گی، اور خوبصورت لڑکے ہوں گے جو ہے وہ شراب کے چشمے لے لے کے پھر رہے ہوں گے، اور ساغر جو ہے وہ اس کے لے لے کے اس کے کنستر دوڑے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، یعنی شراب میں نشہ نہیں ہوگا. اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہے چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہے استعمال کریں. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین کہ جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کے جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو کہ وہ دنیا میں کرتے رہے. وہاں وہ کوئی بےہودہ بات یا کوئی اس طرح کی گناہ کی بات نہیں سنیں گے. جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. تو ہمیں دنیا میں بھی ٹھیک ٹھیک بات کرنی چاہیے نا، 2 ٹوک بات کرنی چاہیے.
ہماری یہ گھمانا پھرانا، آگے کی بات پیچھے، پیچھے کی بات آگے، اس کی وجہ سے ہم اتنی مشکلوں میں پڑتے ہیں، اتنی مشکلوں میں پڑتے ہیں کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ بات ہے کیا. جب ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں کیا چیز جو ہے وہ ٹھیک لگتی ہے، کیا چیز غلط لگتی ہے، تو پھر ہم کسی دوسرے کو بھی نہیں بتا سکتے، اور اس کی وجہ سے ہمارے سارے معاملات، ساری ریلیشن شپ، ساری ہر قسم کی چیز خراب ہے. اور پھر ہم دوسروں کو اس بات کا الزام دیتے ہیں کہ بھئی اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں تو یہ نہیں چاہتی تھی، میں تو یہ چاہتی تھی. ہمیں خود نہیں پتا کہ سیدھی بات ہے کیا ہمارے اندر کی. تو ہمیں سیدھی سیدھی بات دنیا میں بھی کرنی سیکھنی چاہیے. اور دائیں بازو والے اب دوسرے لیول پہ آ گئے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال ان کو دائیں بازو میں دیا جائے گا. ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. وہ بے خار بیریوں، یعنی اس میں بیری کے درخت میں جو ہے وہ جتنا اچھا بیری کا درخت ہوتا ہے اس میں اتنے کم کانٹے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بے خار ہے، اس پہ کانٹا ہے ہی نہیں. اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی نہ ختم ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے طریقے سے پیدا کریں گے، نئے سرے سے پیدا کی جائیں گی اور انہیں ورجن بنائیں گے. باقرہ جو ہے وہ ورجن کو کہتے ہیں، اور ہمیشہ ورجن ہی رہیں گی. وہ کبھی بھی جو ہے وہ ان کا حال اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جیسے دنیا میں ہمارا ہو جاتا ہے. وہ ہمیشہ سے اسی طریقے سے رہیں گی. ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس کا مزہ ہمیشہ پہلے والا رہے گا کہ جیسے پہلے دفعہ تھا. اور اپنے شوہروں کی عاشق ہوں گی، وہ شوہر بھی ان کے عاشق ہوں گے، اور عمر میں ہم سن ہوں گی. 30 سال کی عمر کے کر دیے جائیں گے شوہر اور بیوی دونوں. اچھا، اس کے بعد یہ کچھ دائیں بازو والوں کے قصہ ہے. یہ سارے کے سارے دائیں بازو والے بھی کوئی کم خوش قسمتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بھی کر دیں، ان میں سے بھی کر دیں. جہاں پہ ہمیں جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں ہمیں بس ان دونوں میں سے ہی کر دیں، تیسرے والے حصے میں نہ آئے ہمارے. اور پھر اگلوں میں وہ بہت ہوں گے اور پچھلوں میں بھی بہت ہوں گے، کیونکہ یہ ایک میڈیوکر لیول ہے. تو یہ اگلوں میں بھی بہت ہیں، جو گزر چکے ہیں ان میں بھی بہت ہیں، اور جو ہم لوگ ہیں ہم میں سے بھی بہت ہوں گے یہ. لیکن جو ان کی بات ہے سابقون کی، جو کہ سبقت لے گئے، ان کا تو مزہ ہی ہو رہا ہے. وہ تو جنت الفردوس میں ہے، سب سے اوپر، اللہ کے سب سے قریب. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے کریں. رکو نمبر 2 شروع ہو رہا ہے. اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، کیا ٹھکانا ہے ان کی بدنصیبی کا. وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے بہت خوشحال تھے، بہت خوش زندگی گزاری. ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، ہر چیز میں وہ جو ہے وہ گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. ہر چیز کو برے ترین طریقے سے انہوں نے استعمال کیا، ہر چیز کو برے ترین طریقے کے ایٹیٹیوڈ ان کے پاس تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ شدید ترین برا. اور پھر کہتے تھے کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے. یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی بات. اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو کہ پہلے گزر چکے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. اے پھر گمراہو، کیوں گمراہ ہو رہے ہو بار بار؟ اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو. زقوم کا درخت کیکٹس کی ایک ٹائپ ہے جو کہ بہت شدید کانٹے دار ہوتی ہے. اس کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانے کو. اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی جو ہے اس طرح سے تم پیو گے کہ جیسے اونٹ پیتے ہیں پانی، سیو کر لیتے ہیں نا اپنے اندر. اتنا کھولتا ہوا پانی اپنے اندر اس طرح سے بھرو گے. یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں. یعنی یہ پہلا آتے ساتھ جو چیز دی جاتی ہے وہ ہے. یہ بعد میں کیا ہوگا وہ بھی نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کیوں نہیں اس بات کو مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، وہی رب ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے؟ کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ تم اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں ہم اس کی شکل، ہم اپنی مرضی سے اس کی جو سیکس ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، کچھ بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اور پھر ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، کبھی کسی کی آ جاتی ہے کبھی کسی کی آ جاتی ہے، اور ہم اس سے عاجز آنے والے نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں کہ جس کو تم نہیں جانتے. کسی اور شکل کا بچہ جو ہے وہ کسی اور نسل کا بچہ پیدا ہو جائے. اور پھر اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں تم سبق نہیں لیتے کہ دوسری دفعہ بھی ہو سکتی ہے؟ کبھی تم نے نہیں سوچا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو، اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہماری تو قسمت ہی الٹ گئی تھی، اس دفعہ تو جو فصل ہماری بنی نہیں تو ہمارے تو نصیب ہی خراب ہو گئے تھے، اس وجہ سے ایسا نہیں ہوا، ہم نے جو ہے وہ فلاں کام نہیں کیا اس لیے ایسا. تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے اور ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈیسائیڈ کر لیا. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے بادل سے برسایا ہے ہم نے؟ اسے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں تو پیا نہ جائے. پھر تم کیوں اس کے شکر گزار نہیں ہوتے؟
اتنی چھوٹی سی چیز ہے یہ، ہم روز استعمال کرتے ہیں، ضائع بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بھی ہم شکر گزار نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے۔ کبھی تم نے خیال کیا کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کی پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ یہ آگ جو تم بنا رہے ہو، ہم نے اس یاد دہانی کو ذریعہ بنا دیا ہے حاجت مندوں کے لیے، ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا، یعنی درختوں کو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کرو۔ رکو نمبر 2 ختم ہوا ہے، یہاں پہ ثلاثہ ہو گیا، اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل جو آگے پڑھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔